بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام قابل سلطنت بزرگان محترم، بڑی خوشی کا موقع ہے. ایک ایسی جگہ ہے جہاں بڑے بڑے علماء صلحاء بزرگان دین تشریف لائے. خاص کر حضرت مولانا یوسف صاحب، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت مولانا ہارون صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر خطاب بھی کیا ہے، دعوت بھی پیش کی ہے، اپنا درد بھی رکھا ہے، اپنا غم بھی رکھا ہے، اپنی فکریں بھی رکھی ہیں. میں آج اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان بڑوں نے محنت کی، انہیں اللہ نے اس مقام تک پہنچایا. اللہ ہمیں بھی اس طرح محنت کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اللہ بھی ہمیں اس مقام تک پہنچائے. جب اللہ پہنچانے پر اترتا ہے تو اللہ کی طاقت کے آگے کسی کی طاقت چل نہیں سکتی. اللہ جب بنانے پر اترتا ہے تو کسی کی طاقت چل نہیں سکتی. بیٹھنے والا جس کا نام یوسف لیا جاتا تھا وہ حضرت مولانا یوسف بن سکتا ہے. بیٹھنے والا جنہیں انعام الحسن کہا جاتا تھا وہ حضرت مولانا انعام الحسن بن سکتا ہے. بیٹھنے والا اسماعیل کھیلنے والا اسماعیل ہوگا، لیکن وہ حضرت مولانا اسماعیل بن کر بڑا ہو سکتا ہے. بیٹھنے والا الیاس جسے کہا جاتا ہوگا، کھیلنے کودنے والا جسے الیاس کہا جاتا ہوگا، ایک وقت وہ آیا جنہیں حضرت مولانا الیاس کا نام اور حضرت مولانا الیاس کا خطاب ملا، بانی تبلیغ کا خطاب ملا. کیا ہم بیٹھے ہیں، ہم یہاں پر ادھر ادھر کر رہے ہیں، کیا ہم اللہ سے ناامید ہیں؟ کیا اللہ ہمیں بھی بنا نہیں سکتا؟ اب اللہ سے دعا کریں کہ جو بیٹھنے والا الیاس تو حضرت مولانا الیاس بنا سکتا ہے، جو بیٹھنے والا حضرت مولانا اسماعیل جو اسماعیل تھا مولانا اسماعیل بنا سکتا ہے، جو یوسف کو حضرت مولانا یوسف بنا سکتا ہے، انعام الحسن کو حضرت مولانا انعام الحسن بنا سکتا ہے. اے اللہ جن کو تو نے بنایا ہے، اللہ کیا آپ کے لیے مشکل ہے؟ ان کا ذرہ ہمیں بھی عطا فرما، ہمیں بھی قیمتی بنا دے. آج اللہ سے دعا کر دیں، درد دل اللہ کے سامنے رکھ دیں، اللہ سے کہہ دیں کہ اے اللہ اس جگہ پر بیٹھے ہیں جس جگہ پر اکابر بیٹھے تھے، اس جگہ پر بیٹھے ہیں جس جگہ پر اللہ والے بیٹھے ہیں، اس جگہ پر بیٹھے ہیں. یہ کاندھلا کا علاقہ ہے اور کاندھلا کا علاقہ پوری دنیا میں کاندھلا کا نام مشہور ہو چکا ہے. کاندھلا کم نہیں ہے، کاندھلا بہت بڑی جگہ ہے. میں یہ کہا کرتا ہوں کاندھلا والوں، آج میں آپ کے علاقے پر آیا ہوں. کہاں سے چل کر آیا ہوں؟ گجرات سے چل کر آیا ہوں، صرف اس بنا پر کہ اس کاندھلے کے اندر بڑے بڑے اللہ والے آئے ہیں اور یہی کاندھلے سے بڑے بڑے اللہ والے دنیا کے اندر چھائے ہیں. اور یہی کاندھلے والے وہاں دکھیں گے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے. اللہ کہہ رہا ہوگا کاندھلے والوں آؤ، تم نے دین کی بہت خدمت کی ہے، تو یاد رکھو آپ بھی کچھ کام کر لو. اللہ کے سامنے کہہ دیں گے ان کاندھلے والوں نے جو اللہ والوں نے محنت کی، ہم بھی اسی میں ہیں، اللہ ہمیں بھی اس میں شامل کر لیجیے. بہت پیارے لوگ ہو آپ لوگ، بہت اچھے لوگ ہو آپ لوگ. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ رات کی تنہائی میں مصلی بچھائیں اور مصلی بچھا کر ان اللہ والوں کا نام لے کر کہہ دیں کہ اللہ جب آپ یوسف کو حضرت مولانا یوسف بنا سکتے ہیں
الیاس کو حضرت جی مولانا الیاس بانی تبلیغ بنا سکتے ہیں، زکریا کو شیخ زکریا کانگلا بنا کر پیدا کر سکتے ہیں، ہارون کو حضرت مولانا ہارون بنا کر پیش کر سکتے ہیں۔ یا اللہ آپ کے لیے مشکل ہے؟ اللہ کیا ہمیں نہیں بنا سکتا ہے؟ اللہ آپ ہمیں بھی بنا دیجیے۔ بہت یاد رکھو صحابہ نے محنت کی، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھپایا تھا، تو کہنے والے کہا کرتے تھے کہ یہ تو غلام ہے، کالا کلوٹا ہے، اسے کون دیکھے گا؟ لیکن نبی کی غلامی اختیار کی، بلال بن گیا اور کہا چھت پر چڑھ کر اذان دینے لگ گیا۔ اور جو سمیہ تھی بڑی ماں تھی لیکن نبی کی غلام ہوئی، نبی کے عشق میں ایسی شہید ہوئی کہ نبی کی محبت میں اپنے آپ کو نچھاور کر دیا۔ جہاں نبی کی محبت میں نچھاور کیا، سب سے پہلے شہید ہونے والی سمیہ تھی۔ خباب نے اپنے سر پر روڈ مروایا اور ان کے سر پہ روڈ مار دیا گیا، تڑپ گئے، بچل گئے۔ خباب نبی کے غلام بن گئے تو غلامی کے اندر کافی آگے نکلتے چلے گئے۔ عثمان جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی علیہ السلام کے دامن میں آتے ہیں تو حضرت عثمان غنی کہاں سے کہاں بن کر ذوالنورین بن کر نکل سکتے ہیں، حضرت عمر خباب بن کر پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو کیا اللہ کے لیے مشکل ہے کہ ہم جیسے کو اللہ قبول نہ کرے؟ ہم بھی اگر انشاءاللہ کوشش کریں گے اللہ اس مقام تک پہنچا سکتا ہے انشاءاللہ۔ حضرت مولانا الیاس بانی تبلیغ کے بارے میں نے ابھی سہارنپور میں ایک جگہ ایک واقعہ بتایا۔ آپ پتہ کی بات ہے کہ جب یورپ پوری دنیا محنتیں کر رہی تھی، کوششیں کر رہی تھی، یہ کوششیں کر رہی تھی کہ بھائی یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو ہے نا کہ ساری چیزیں، یہ ساری طاقتیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، انہوں نے بڑی بڑی چیزیں بنائی، ہوائی جہاز بنائے، پلین بنائے، ساری چیزیں انہوں نے بنائی۔ ساری چیزیں بنانے کے بعد لوگوں کے دل میں خیال آیا کہ یہ کیا محنتیں کر رہے ہیں، یورپ کتنی بڑی محنتیں کر رہا ہے، یورپ کتنی بڑی کوششیں کر رہا ہے۔ ایسے وقت میں ایک وہ شخص جو ایک کونے میں بیٹھ کر روزانہ راتوں میں اٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے والا، دن میں اللہ کا ذکر کرنے والا، اس کے دل میں ایک جھٹکا لگا اور وہ نکل گیا، اور اس نے باہر نکلنے کے بعد یہ کہا کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور وہ کون ہے؟ حضرت جی مولانا الیاس بانی تبلیغ ہے۔ پوری دنیا کی انہوں نے نکیر کی اور کہا کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، دنیا کی طاقت کچھ بھی کر ڈالے، دنیا کوئی بھی کوشش کر لے، دنیا کسی بھی اعتبار سے محنت کر لے، انہوں نے دل میں اس بات کو بٹھایا ہے کہ ہر فرد اس بات کو بٹھائے، ہر فرد یہ بات کو بٹھائے، ہر بچہ اس بات کو بٹھائے، ننھا منھا بچہ بھی اس بات کو بٹھائے، عورت بھی اس بات کو بٹھائے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ایک ساتھ آج کہیں کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات ہے تو کس کی ہے؟ اللہ کی۔ کرنے والی ذات ہے تو کس کی ہے؟ اللہ کی۔ کرنے والی ذات ہے تو کس کی ہے؟ اللہ کی۔ کرنے والی ذات ہے تو کس کی ہے؟ اللہ۔ یہ تیرے بندے آج اپنے دل سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب اللہ آپ کرنا چاہے تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ ہمیں ولیوں کی فہرست میں شامل کر دیجیے۔ آج ہم اللہ سے دعا کریں، بزرگان دین کے واسطے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دیجیے۔ اللہ ان کے ذرہ، ان کے جو محبت، ان کی جو نسبتیں ہیں، ان نسبتوں کا ذرہ مانتے ہیں، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ جو ایسا انسان ہے جو ڈاکو تھا، کھڑا ہوا تو اللہ نے بڑے سے بڑا ولی کامل بنا دیا۔ بھائی فضل کریم کے بارے میں آتا ہے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب محنت کی ہے تو اللہ نے ولایت کے مقام تک پہنچا دیا ہے۔ تو کیا مشکل ہے اللہ سے کہ ہم کو اللہ ولایت کے مقام تک نہیں پہنچا سکتا ہے؟ اللہ کو ولایت کے مقام تک پہنچا سکتا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں ولایت کے مقام تک پہنچا دے، اللہ ہمیں نیک اور متقی پرہیزگار بنا دے۔ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ دعا بھی کرتے چلیں کہ اللہ ہمیں اس طرح کی محنت کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ جب تک انسان محنت نہیں کرتا ترقی نہیں پاتا ہے، کوشش نہیں کرتا کامیاب نہیں ہوتا ہے، آگے نہیں بڑھتا ہے، کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ جب انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ اس مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ آج ایک ساتھ نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم محنتیں کریں گے انشاءاللہ، کوششیں کریں گے انشاءاللہ، علاقے گاؤں کریا چپا گھومیں گے اور لوگوں سے جا کے کہیں گے کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والی ذات ہے تو اللہ کی ہے۔ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والی ذات ہے تو اللہ کی ہے۔ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والی ذات ہے تو اللہ کی ہے۔ اس بات کو اس دل میں اتنا بٹھاؤ کہ ہر چیز
हमें ये नजर आए कि कोई भी चीज देखे, कोई भी हालात देखे, कोई भी परेशानियां देखे, हुकूमत जिस तरह भी पलटती जाए, उलट पुलट हो जाए, हमारी जुबान पर यही लफ्ज हो, किसी से कुछ नहीं होता, करने धरने वाली जात है तो अल्लाह ही की। यहां से यही आवाज लगी थी और ये आवाज गूंजती गूंजती पूरे आलम में गूंज गई। और क्या आवाज लगी थी? यही तो आवाज लगी थी, किसी से कुछ नहीं होता, करने धरने वाली जात है तो अल्लाह ही की। इस दिल में इसको बसाना है, और जिसके दिल में ये बात आ चुकी है, जिसके दिल में ख्याल आ चुका है, मैं कहता हूं कि वो कभी परेशान नहीं रहेगा, वो कभी हालात में नहीं रहेगा, वो कभी टेंशन में नहीं रहेगा, उसका दिल हर वक्त सरसाद रहेगा, वो खुश के अंदर रहेगा। क्योंकि पूछने वाला पूछेगा तुम तो बहुत हालात में हो, तुम्हारे साथ ये मुसीबतें आई है, तो फौरन कहेगा कि हो सकता है कि तुझे इल्म नहीं है, करने धरने वाली जात तो अल्लाह ही की है, अल्लाह ही ने किया है, मैं इसमें भी खुश हूं, मैं उसमें भी खुश हूं, अल्लाह ने मुझे अच्छा रखा था तब भी खुश हो, अल्लाह ने अगर ये हालात दिया तब भी खुश हो। हर वक्त वो इंसान जब खुश रहता है, उसी वक्त खुश रहता है कि वो नारा याद रहे कि किसी से कुछ नहीं होता, करने धरने वाली जात है तो किसकी है? अल्लाह की। इस दिल में इस बात को बिठाना है। अला व इन्न फिल जसद मुद्गा इदा सलहत सलहल जसद कुल्लु व इदा फसदत फसदल जसद कुल्लु अला व हिय अल। इंसान के जिस्म में एक लोटला है, अगर वो सही सालिम रहा तो पूरा जिस्म सही सालिम रहा, अगर वो खराब हुआ तो पूरा जिस्म खराब हुआ। अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुतवज्जे करने के लिए कहा, अला तंबी सुनो, वही मुतवज्जे करने के लिए क्या कहा? अला अला। आप कैसे मुतवज्जे हो गए? बस इस तरह मुतवज्जे होकर अपने दिल की तरफ मुतवज्जे होना है। क्या कह रहे हैं अल्लाह के रसूल? अला सुनो, ये दिल है, ये अगर सही सालिम रहा ना, पूरा जिस्म सही सालिम रहा, अगर ये बिगड़ गया ना, पूरा जिस्म बिगड़ गया। तो ये अपनी जिंदगी में इस बात को बिठाना है कि हमको इसे बनाना है, और इस दिल में इस बात को बिठाना है कि करने वाली जात है तो अल्लाह ही की है, उसी अल्लाह को अपनी जिंदगी में उतारना है और उसी के अल्लाह के लिए कोशिशें करना है, जिंदगी को बनाना है, नबी के हमें दीवाना बनना है, नबी के आशिक बनना है, और जिंदगी में नबी की सुन्नतों को लाने की कोशिश करना है इंशाअल्लाह। आप लोग नियत करो एक साथ, क्या नियत करो कि एक एक सुन्नत इंशाअल्लाह रोजाना सीखने की कोशिश करेंगे, एक सुन्नत अपनी जिंदगी में रोजाना लाने की कोशिश करेंगे, कतरा कतरा करते हुए 300 दिन गुजरेंगे इंशाअल्लाह, 300 सुन्नत आपकी जिंदगी में इंशाअल्लाह आ जाए। बहुत से ऐसे लोग मिले हैं जो मुझे कहते हैं कि हजरत जब हमने कोशिश शुरू की, हमने सुन्नतों को अपनाने की कोशिश की, 300 दिन हुए, 300 सुन्नत गुजर गई और 300 सुन्नत हमारी जिंदगी में आ गई, तो मैंने कहा कि अल्लाह के पास जाओगे तो अल्लाह भी कह देगा और नबी भी कह देगा, मेरी सुन्नत के लिए तूने अपने आप को कुर्बान कर दिया था, आजा मैं तुझे जन्नत की तरफ ले जाता हूं। सुन्नतों को सीखने की इंशाअल्लाह कोशिश करो। हर गुनाह हमारी जिंदगी में रोजाना आ रहा है, हम बाहर निकलते हैं, गुनाह करने का बड़ा शौक, गीबत हमारी जिंदगी में, चुगली हमारी जिंदगी में, हसद हमारी जिंदगी में, बुग़्ज़ हमारी जिंदगी में, रियाकारी हमारी जिंदगी में, झूठ हमारी जिंदगी में, अदावत हमारी जिंदगी में, धोखा हमारी जिंदगी में, फरेब हमारी जिंदगी में, बदमाशी हमारी जिंदगी में, अय्यारी हमारी जिंदगी में, रियाकारी हमारी जिंदगी में, बुख़्ल हमारी जिंदगी में, हम किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ाना ये हमारी जिंदगी में, किसी की इज्जत को तार तार करना ये हमारी जिंदगी में, निकाहों के अंदर गलत रसूमात को पैदा करना ये हमारी जिंदगी में, झूठ बोलकर माल बेचना ये हमारी जिंदगी में, सूद की रकम खाना ये हमारी जिंदगी में, और हर काम गुनाह का काम करना ये हमारी जिंदगी में, माँ बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ाना ये हमारी जिंदगी में, माँ का दिल तोड़ना ये हमारी जिंदगी में, बड़ों के साथ बदतमीजी के साथ पेश आना ये हमारी जिंदगी में, छोटों का एहतराम न करना ये हमारी जिंदगी में, ये सारे हमारी जिंदगी में। और जरा सोच लो कि अभी आंखें बंद हो जाए, अल्लाह के पास चले जाए और अल्लाह पूछ ले कि जरा दिल को खोलो, जरा इसके सीनों को खोलो और दिल को खोलो, तो क्या अल्लाह के पास हम जवाब दे सकते हैं? अल्लाह, ये लोग बड़े मोहब्बत के साथ कह रहे हैं कि हम जवाब नहीं दे सकते, अल्लाह हम सबको बना दीजिए, अल्लाह हम बनना चाहते हैं अल्लाह, लेकिन शैतान हमें लात मार के फेंक देता है, फिर हम बनने के लिए आगे बढ़ते हैं, फिर फेंक देता है, फिर बनने के लिए आगे बढ़ते हैं, फिर फेंक देता है। अल्लाह अगर तू बनाना चाहे, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती।
آج ایک ساتھ انشاءاللہ کریں تو نیت کریں کہ انشاءاللہ ہر گناہوں سے انشاءاللہ بچیں گے. آپ کیسے کریں کوشش, میں آپ کو طریقہ بتلاؤں. ایک ایک جو گناہ ہر انسان کے اندر ہر گناہ نہیں. آپ کی آنکھیں بتلا رہے ہیں کہ آپ کی آنکھیں آنسو سے تر ہو چکی ہیں, پتہ یہ چلا کہ آپ کا دل ٹوٹ چکا ہے, تو میں آپ کو طریقہ کار بتلاؤں کہ آپ لکھ لیں کہ مجھ سے کیا روزانہ گناہ ہوتے ہیں. آپ سے غیبت ہوتی ہے اسے لکھ لیں, کیونکہ چوراہے پر بیٹھ کے ہم بہت غیبت کرتے ہیں. کسی کی عزت کی دھجیاں اڑانا یہ تو ہمیں بہت مزہ آتا ہے, شوق سے ہم غیبتیں کرتے ہیں. چغلیاں کرنا کسی اتنا مزہ نہیں آتا جتنا چغلی کرنے میں مزہ آتا ہے. ادھر تو ہم اللہ اللہ کی باتیں کرتے ہیں, ادھر غیبتیں کر رہے ہیں, ادھر اللہ اللہ کی باتیں کر رہے ہیں, ادھر چغلیاں کر رہے ہیں, ادھر اللہ اللہ کی باتیں کر رہے ہیں, ادھر حسد کر رہے ہیں, ادھر اللہ اللہ کی باتیں کر رہے ہیں, ادھر ریاکاری بول رہے ہیں, ادھر اللہ اللہ کر رہے ہیں, اللہ اللہ کر رہے ہیں, ادھر دھوکہ دے رہے ہیں, بدماشی کر رہے ہیں, عیاری کر رہے ہیں, ہر گناہ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر نیت کر لیں انشاءاللہ کہ یہاں گناہ کو انشاءاللہ ہم لکھیں گے روزانہ. کون سا گناہ ہوتا ہے, جو گناہ ہوتا ہے اس گناہ کو لکھ لیں اور رات کو سوتے ہوئے اللہ سے کہیں کہ اللہ میں بچنے کی کوشش تو کرتا تھا لیکن نہیں بچ پایا, میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, کل سے انشاءاللہ نیت کرتا ہوں کہ زندگی اچھی گزاروں گا. پھر صبح اٹھے تو صبح اللہ سے مدد مانگے. کیا اللہ سے مدد مانگے؟ اللہ سے بس 2 منٹ کے لیے, کتنا لمبا ٹائم, لمبا وقت نہیں, 2 منٹ کے لیے کیا کہیں کہ اللہ میں بچنا چاہتا تھا لیکن نہیں بچ پایا, لیکن میں اللہ آپ سے دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کل سے بچنے کی کوشش کروں گا. پھر صبح اٹھ کے اللہ دل ہی دل میں یہ دعا کریں کہ اللہ آج میں کوشش کروں گا, آپ میری مدد کر دینا, آج میں کوشش کروں گا میری مدد کر دینا. پھر پورا دن گزارے, پھر آپ سے گناہ ہو جائے نا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں, پھر رات کو بیٹھ جانا, اور رات کو بیٹھ کے کیا کہنا, اللہ آج بھی بچنے کی کوشش کی تھی نہیں بچ پایا, اللہ میں پھر کل انشاءاللہ بچوں گا, اور نیت کرتا. پھر دوسرے دن نکلتے ہوئے نیت کرنا کہ آج سے پھر بچنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا, اور پھر نکل جانا. پھر گناہ ہو جائے تو پھر رات کو کہہ دینا اللہ میں نے بہت بچنے کی کوشش کی تھی نہیں بچ پایا. ایسا کرتے کرتے میں کہتا ہوں کہ 1 مہینہ یا 2 مہینہ نہیں گزرے گا, بلکہ اس سے کم ہی دن کے اندر ہو سکتا ہے اللہ آپ کو ولایت کے مقام تک پہنچا دے. اللہ کو محنت کرنے والا بندہ بہت پسند ہے, نادم بندہ بہت پسند ہے, اللہ کو محبت کے ساتھ بیٹھنے والا بندہ بہت پسند ہے. اس لیے آج نیت کرو انشاءاللہ کہ اس کاندھرا مسجد میں ہم بیٹھے ہیں, یہ وہ مسجد ہے جو علماء کا مرکز ہے. بڑے بڑے اللہ والے مشائخ اس جگہ سے اپنی آواز کو یہاں سے لگائی تھی اور پوری دنیا تک یہاں آواز کو پہنچائی تھی. اسی جگہ سے آج دعا کرے, اللہ سے کہہ دے کہ اے اللہ آج ہماری زندگی کو تبدیل فرما دے, اور آج سے ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے انشاءاللہ. آج سے ہم نیت کریں انشاءاللہ, ہر شخص دل کی گہرائی سے, اوپر سے نہیں, ذہنیت سے نہیں, بلکہ دل کی طرف متوجہ ہو کر سوچے کہ ہمارا دل کتنا گندا ہے. میں تھوڑی دیر کے لیے کہتا ہوں کہ یہ دل جو ہے نا اتنا گندا ہے, مندر میں تو ایک مورتی ہے, ہمارے دلوں میں ہزاروں مورتیاں پڑی ہے. دل کی طرف اگر توجہ کرو نا تو ابھی آنکھیں بند ہو جائے, اللہ کے پاس چلا جائے, اللہ کے پاس چلے جائے. اللہ نے کہا ذرا اس کا دل کھولو. جس طرح ایک ڈبہ ہوتا ہے, ڈبے کے اندر کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں, اگر کسی کے سامنے کھول دیا جائے تو اس کی بدبو اور اس کی چیزیں دیکھ کر انسان کراہیت محسوس کرتا ہے. اسی ڈبے کے اندر اگر دودھ رکھ دیا جائے, فرنی رکھ دیا جائے, کسی کے سامنے پیش کیا جائے تو سامنے والا خوش ہو جاتا ہے, کتنا اچھا ڈبہ لے کر آیا ہے. اسی طرح یہ سمجھو دل بھی ایک ڈبہ ہے. اللہ کے پاس جب کھلے گا اس میں کیڑے مکوڑے نکلیں گے, غیبت, چغلی, حسد, بغض, ریاکاری, جھوٹ, دغابازی, دھوکہ نکلے گا, لوگوں کے ساتھ کھیل کھلواڑ نکلے گا. تو اللہ کے پاس ہم کیا جواب دیں گے؟ اور اسی دل کے اندر اگر ہماری فرنی نکلی, اسی دل کے اندر اللہ 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 ہی نکلا, اللہ کی محبت اور اللہ کا پیار نکلا, اور اللہ ہی کے لیے ہر چیز کرنے کی چیزیں نکلی, تو یاد رکھو اللہ بھی خوش ہو جائے گا, میرا بندہ میرے لیے بن کر آیا ہے. چلو اللہ کے رسول بھی کہہ دیں گے چلو میں لے جاتا ہوں اسے جنت کی طرف. اللہ ہمیں نیک بنائے, اللہ ہمیں متقی بنائے, اللہ ہمیں پرہیزگار بنائے, سنت و شریعت پر چلنے والا بنائے. اللہ ہماری زندگی کو جس طرح زندگی بنانا چاہیے اس طرح بنانے کی توفیق عطا فرمائے. جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ حضرت دعا فرما دیں.